بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام طلباء اور طالبات کو خوش آمدید۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا۔ بیٹا، آپ کے جو پہلی ٹیچر پڑھا رہی تھیں مس شمسہ، وہ کچھ وجہ سے علیل ہیں، اللہ کریم ان کو صحت دے۔ آپ سبھی ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم ان کو صحت دے۔ تو ان کی جگہ پر چند دنوں کے لیے میں یہ خدمت سر انجام دوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ میرے لیکچر جو ہیں وہ سمجھ بھی آئیں گے اور آپ ان سے مستفیض بھی ہوں گے۔ اور اس میں ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کی ٹیچر جو ہیں وہ ان کا یہ پیغام ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ مطمئن رکھوں کہ آپ کو انشاءاللہ وہی پڑھائیں گی، پر چونکہ وہ علیل ہیں تو ان کی علالت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ذمہ داری چند دنوں کے لیے میرے سپرد کی گئی ہے۔ تو آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ کریم ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ تو بیٹا، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے درخواست سے متعلق۔ درخواست ہم نے پڑھنی ہے کہ درخواست میں کیا چیز سیکھنے والی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم درخواست کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ چونکہ درخواست کا جو موضوع ہوتا ہے عموماً طالب علموں کی نظر میں اس کو تھوڑا سا طویل سمجھا جاتا ہے کہ یہ درخواست میں کیا کرنا ہے سر، کہاں پہ ڈاٹ لگانے ہیں، کہاں پہ ڈاٹ نہیں لگانے، کیسے کون سی چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ گائیڈ کر سکوں۔ میری پوری جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو اس معاملے میں بہتر رہنمائی کر سکوں۔ درخواست کا طریقہ کار آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ فیس معافی کی درخواست ہے۔ آپ کے پاس 4 درخواستیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے، جس میں پرنسپل کے نام درخواست ہے۔ ٹھیک ہے جی، پرنسپل کے نام درخواست ہوگی۔ پہلی 4 درخواستیں ہیں 1 سے لے کر 4 تک جو آپ کے آج کے سلیبس میں شامل ہیں۔ پرنسپل کے نام جو ہے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، 1 سے جو ہے وہ 4 تک آپ کی درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست جو ہے بیٹا وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی درخواست جو ہے وہ ضروری کام کی درخواست ہے۔ آپ کے پیج نمبر جو ہے وہ 76 پر موجود ہے، ضروری کام کی درخواست۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی قاعدہ انشاء میں وہ درخواست لکھی ہو، ضروری کام کی درخواست۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی دوسری درخواست جو ہے وہ ہے بیماری کی درخواست۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری درخواست جو ہے وہ حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے جی، حصول سند کہہ لیں یا سرٹیفکیٹ کہہ لیں، یا جو بھی آپ کو آسان لفظ لگے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے۔ اور چوتھی درخواست جو ہے ان تمام تر موضوعات کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کی کہ ضروری کام کی درخواست ہے، دوسری درخواست بیماری کی درخواست ہے، تیسری حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے۔ چوتھی درخواست جون سی ہے وہ آپ کی تو فیس معافی کی درخواست۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 درخواستیں ہیں جو اس وقت آپ کے جو ٹاپک میں اس وقت میں نے آپ کو کروانی ہیں، یعنی مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات۔ یہ 4 درخواستیں آپ کا سلیبس کا حصہ ہوں گی اس بار۔ تو آپ نے یہ 4 درخواستیں تیار کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ میں اس کی گائیڈ لائنس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اوکے جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ حافظ احمد رضا آپ کے معلم، آپ مجھ سے آشنا بھی ہیں، الحمدللہ جانتے بھی ہیں۔ تو مزید اب میں چلتا ہوں اس کے پیٹرن کی طرف کہ ہم اس کو کریں گے کس طرح سے۔ درخواست کرنے کے لیے آپ کے پاس چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک پیج ہو، اور پیج میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے ایک حاشیہ جو ہے وہ لگا ڈرا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حاشیہ ڈرا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس چند ایک اور بھی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے وقتاً فوقتاً دیکھنا ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پہلی لائن استعمال کرنی جس میں لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اچھا، یہاں پہ لفظ صاحب استعمال نہیں کرنا۔ عموماً طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب لفظ جناب یا باخدمت عرض کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے کسی قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، کسی قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد دیکھیں یہ کوما، الف ڈیش بے ڈیش اور جیم، یہ ایک لائن آپ کی ہوگی۔ یہ ہے آپ کا 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو جو میں بتا رہا ہوں آپ کے درخواست کا طریقہ کار۔ میری بات سمجھ آ گئی بیٹے آپ کو؟ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے عنوان۔ اچھا، عنوان کے متعلق مختلف آثار آئی ہیں، میں آپ کو عرض کر دوں۔
کچھ ایگزامینر اگر ہیں 100 ایگزامینر ہیں تو اس میں سے 80 ایگزامینر عنوان کے نمبر نہیں کاٹتے، مگر 20 ایگزامینر ایسے ہیں جو عنوان کے نمبر کاٹ لیتے ہیں. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جو 80 ہیں وہ آپ کے جو ہے نمبر عنوان لکھنے سے کاٹ دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. لکھا ہوگا تب اس کو oblige کریں گے، اس کو انٹرٹین کریں گے، وہ اس کے مارکس دیں گے آپ کو. نہیں لکھا ہوگا تو 20% یعنی کہ 100 میں سے 20% ایسے بھی ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں. تو احتیاط بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی سی اس میں سستی کریں. ملتان بورڈ کے کچھ ہوتے ہیں، گجرانوالہ بورڈ میں اس کو بڑا پریفر، لاہور بورڈ میں تو نہیں اس کو دیکھا جاتا، مگر پھر بھی ہم اوورآل اگر بات کریں تو عنوان لکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک مناسب طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی، عنوان لکھ لیں، یہ مناسب ہے. نہیں لکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، نمبر بھی نہیں کٹیں گے، رائٹ. بٹ لکھنا بہتر ہے، اوکے، اگر مارکس لینے ہیں تو. اس کے بعد آپ یہ اس کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں، بٹ آپ اس کو اس طرف نہیں لکھ سکتے، یہ غلط طریقہ کار ہے. آپ صرف اور صرف اس کو یا تو سینٹر میں لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو رائٹ میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ نہیں لکھ سکتے. میں پیٹرن آپ کو بالکل بتا دیا. جناب علی، علی کے اوپر کھڑی حرکت بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمینیشن ہے جس کو ہم اردو ادب کے اندر خطابیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خطابیہ کی علامت ہے. اس کی 4 نام ہیں، خطابیہ ہے، ندائیہ ہے، فجائیہ ہے. اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے وہ 3 لائنوں پر 4 لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلی لائن کے اندر آپ ابتدا السلام علیکم، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں فلاں کلاس کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ لائن کے اندر اصل مدعا یعنی کہ اصل بات کیا ہے، کیوں آپ نے درخواست لکھی ہے، آپ اپلیکیشن لکھ کیوں رہے ہو بھائی. پہلی بات تو یہ نا کہ اپلیکیشن لکھنے کا ایک جواز ہوتا ہے کہ سر میں اپلیکیشن صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے چھٹی چاہیے. آف کورس چھٹی کی ریزن ہوتی ہے، سر ضروری کام ہے، سر بخار ہے، سر اپلیکیشن جو ہے وہ حصول فیس کیوں آپ کو معاف کی جائے، سر میں بڑا غریب آدمی ہوں، یا میرے والد صاحب مزدور آدمی ہیں، ہم بہن بھائی تھوڑے زیادہ ہیں تو افورڈ کرنا مشکل ہے، یا سر ہماری اتنی آمدن نہیں کہ آپ کے اسکول کی فیس دے سکیں مگر میں پڑھنے کے قابل ہوں. میری بات فالو کریں آپ، اینڈ دیٹس از ویری امپورٹنٹ. جناب علی، اس کے بعد ابتدا میں اپنا تعارف کہ آپ کون ہیں، پھر اصل مدعا، اپنی ریزن بتائیں کہ آپ کو فیس کیوں معاف کی جائے. پھر اس کے بعد آخر میں اختتامیہ جملے، جن میں دعائیہ جملے بھی میں کہتا ہوں اکثر بچوں کو کہ بیٹا آپ دعائیہ جملوں کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ یہ کہیں کہ سر دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے توسل سے، اور میں جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی تعلیم کو چلا سکوں. یہ ساری بات کر دیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، اگر تو میں یہاں لکھتا ہوں سینٹر میں تو میں نے یہ دیکھیں یہ این نوازش بھی سینٹر میں کی ہے، میں نے اس کو رائٹ نہیں کیا، میں نے اس کو لیفٹ نہیں کیا، میں نے اس کو سینٹر کیا. آپ نے بھی بالکل جناب علی کے این نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں، این نیچے این نوازش ہوگی. کچھ بچے غلطی ہی کرتے ہیں، لکھتے ہیں آپ کی این نوازش ہوگی. یہ لفظ ہے آپ کی این نوازش ہوگی غلط ہے، سینٹنس غلط ہے، جملہ غلط ہے. تو ہم نے اپنی اردو میں ان چیزوں کا، چھوٹی سی مائنر سی چیزیں ہیں، ان کا بس خیال رکھنا ہے آپ نے، بجائے اس کے کہ میری باتوں کو ذہن میں رکھے، اس نقشے کو ذہن میں رکھے کہ میں نے اس انداز سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، این نوازش ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ لیفٹ سائڈ پر، یہ جو آپ کی دیا ہوا اپنے آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے، آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے، اس پر آپ نے لکھنا العارض. اور اسی ہی لائن کے اندر یہ دیکھیں ایک ہی لائن ہے، اسی لائن میں آپ نے اپریل یعنی کہ جو اس وقت تاریخ ہوگی 11 اپریل 2020، یا آج جو تاریخ ہے اس حوالے سے آپ بات کریں تو جیسے 15 اگست 2020، تو آپ نے ایز اے چیز اس کو یہاں پر لکھ دینا 15 اگست یا 11 اپریل کوما 2020. یہ اردو میں ہی لکھنا ہے آپ نے 2020. مگر جب آپ ایگزام دے ہوں گے تو 2021 ہوگا، تو آپ اگر یہ بھی تاریخ لکھ دیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لفظ آسان چنیے گا، اردو کی ملا آسان ہو تو آپ کی بات آپ ایگزامینر تک پہنچنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. یہاں تک ایسی کوئی بات میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی پلے نہیں پڑی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے العارض. یہاں پر میں ایک لائن جان کر چھوڑی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ میں خود لکھوں، آپ کی موجودگی میں لکھوں جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو کنوے کر سکوں، کہ میں بتا سکوں کہ آپ کا تابع فرما. نون غنّے کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں آپ نے اس میں نون غنّے کا استعمال کرنا ہے. نون غنّے کے استعمال کے ساتھ یہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا. بالکل آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے اکٹھا کر کے، کوئی کسی قسم کی غلطی اس میں سرزد آپ نے نہیں کرنا ہے. میری بات فالو کر لیے.
یہ ایک لائن کے اندر آپ نے یہ لکھا العاری، تو اس کے بالکل سامنے 11 اپریل 2020. نیکسٹ لائن میں آپ نے لکھا آپ کا تابع فرما، اور آخری لائن میں آپ نے لکھا حمزہ چھوٹی بڑی ہے. دیٹس اٹ، اٹس انف. بینگ اے بورڈ پیپر چیکر، میں ایگزامنر بورڈ کے پیپر چیک کرنے کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو ہم ان چیزوں کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں کہ تابع فرما کہ بچے نے اپنی املا میں کوشش کی ہو. ہم رائٹنگ کے اعتبار سے بھی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر جب بچے نے پیٹرن پورا لکھا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درخواست اور خط میں آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپ درخواست کریں یا خط کریں. بینگ اے ٹیچر آپ مجھ سے پوچھیں سر جی کیا ایزی ہے، تو میں کہوں گا بیٹا درخواست آسان ہے، وہ کر لو، ٹائم کم لگتا ہے، چھوٹی ہوتی ہے اور مارکس بھی پورے دے جاتی ہے. تو خط میں تھوڑا سا ذرا لکھنا بھی پڑتا ہے، 4-5 لائنیں اضافی. تو وقت ٹائم از ویری امپورٹنٹ، اینڈ یو نو ٹائم از ایوری تھنگ دیٹ ٹائم آف یور ایگزامینیشن. ناؤ دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو گوئنگ ٹو فار کنکلوڈنگ ریمارکس، میں آپ کو عرض کرتا چلوں بیٹا کہ یہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے. میں آپ کی آسانی کے لیے اس پیٹرن کو تھوڑا سا سم اپ کر رہا ہوں کہ پہلی لائن کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے سائڈ سے شروع کیا ہے، یہ میں نے سینٹر سے نہیں کیا. رائٹ، آپ نے سینٹر سے نہیں کرنا، آپ نے سائڈ سے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، رائٹ سائڈ سے. اس کے بعد اسی لائن کے نیچے عنوان فیس معافی کا، میں نے یہ کہا یہ کمپلسری نہیں ہے بٹ لکھنا بہتر ہوتا ہے. سینٹر آف دا پیج جناب علی، اینڈ سینٹر آف دا پیج اینڈ نوازش ہوگی. رائٹ، یہ دونوں پہلی دو لائنیں لیفٹ رائٹ سائڈ سے، اور باقی یہ جناب علی اور یہ والا سینٹر سے. العارض اور تاریخ ایک ہی لائن میں لکھنی ہے آپ نے، اور وہ لیفٹ سائڈ سے آپ نے کرنا ہے. آپ کا تابع فرما حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. جو چیز، میری بات کو سمجھیے گا، جو چیز لیفٹ سائڈ پہ لکھنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گرین ہے. جو چیز آپ سینٹر میں لکھ رہے ہیں، یعنی کہ سینٹر میں آپ نے لکھنی ہے، وہ اورنج میں نے کر دیا تاکہ آپ کو آسانی رہے. اور جو چیز آپ نے رائٹ ہینڈ سے لکھنی ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے بلو کلر کا، یعنی کہ آسان کر دیا میں نے آپ کو. سر اس میں مارکر کا استعمال کرنا، بیٹا مارکر کا استعمال کہیں نہیں کرنا ہے. سر سوال لکھتے وقت سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، یہاں پر مارکر کا استعمال کرنا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک کہیں پر بھی مارکر کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور جو چیزیں سینٹر میں لکھنی ہے وہ اورنج کر دی ہیں، جو لیفٹ سائڈ پہ لکھنی ہے وہ میں نے آپ کی گرین کر دی ہیں، اور جو آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھنی ہے وہ میں نے آپ کی بلو کر دی ہیں. جو آپ نے پورے یعنی کہ لکھنا ہے وہ میں نے آپ کو، یہ ہائیڈنگ نہ بنانے بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے، یہ لائنیں لکھنی ہیں، یہ میں نے آپ کی یادداشت کے لیے کہ پہلی لائن ابتدا ہوتی ہے، دوسری لائن اصل مدعا ہوتا ہے، تیسری لائن اختتام ہوتا ہے. کہ آپ ہائیڈنگ دے کے شروع ہوئے ہیں کہ جناب ہائیڈنگ دی اور ابتدا لکھ رہے ہیں، نہیں، یہ لفظ ہی ختم کر دیں بیچ میں سے. یہ میں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں اسے ختم کر رہا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. یہ دیکھیں ختم کر دیا میں نے آسانی کے ساتھ. ہم 3 لائنیں ڈرا کر لیتے ہیں جی کہ یہ ہماری 3 لائنیں ہیں. آپ نے اس کے درمیان میں 3 لائنیں، پیراگراف میں 3 لائنیں لکھ رہی ہیں. 3 لائنوں میں یہ کم از کم 3 لائنیں جس میں آپ نے اپنی تشریح کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہائیڈنگ بھی ختم ہو گئی. تو یہ آپ کو سب کچھ کر کے دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں آپ کو کیا پڑھایا ہے، اور آپ کو یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے. اپنے معلم کو، اپنے استاد کو اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک تمام اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو اپنے سبق کے حوالے سے، درخواست کے پیٹرن کے حوالے سے کوئی خدشہ ہو تو یقیناً آپ کیوری کر سکتے ہیں، آپ کوشچننگ کر سکتے ہیں. دیٹ آئی ایم ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ٹیچنگ یو، اینڈ یو نو وٹ آئی مین، اینڈ یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ. آپ تمام بچے سے آگاہ بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.